السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے پارے کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے شروع میں امت محمدیہ یعنی اس امت کی فضیلت بیان کی۔ اس امت کو امت وسط کہا ہے۔ وسط یعنی افضل امت، اور وسط کے معنی اعتدال بھی ہوتے ہیں کہ امت معتدل ہے، اعتدال پسند ہے، اس کے اندر میانہ روی ہے، افراط و تفریط کی شکار نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر تحویل قبلہ کا بھی ذکر کیا، یعنی شروع میں مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ہجرت کے تقریباً 16 یا 17 مہینے بعد قبلہ تبدیل کر دیا گیا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شروع میں مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر جب اللہ کا حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو تو پھر مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، اور آج ہم سب بھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور قیامت تک بھی یہی حکم رہے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کا حکم دیا، یعنی ذکر و اذکار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے۔ اس کی بہت فضیلت ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کا ذکر کیا کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، ڈر کے ذریعے ہو، بھوک کے ذریعے ہو، جان لے کر کے ہو یعنی کسی کو موت دے کر کے، یا پھر مال میں یا پھلوں میں کمی کر کے ہو۔ تو کسی نہ کسی طرح سے ہماری یعنی مسلمانوں کی آزمائش ہوتی رہے گی۔ صبر ہمیں کرنا پڑے گا۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو گناہوں سے بچ کر کے صبر کرنا، اور ایک اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے صبر کرنا، اور ایک جو آفت مصیبت اور پریشانی لاحق ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ تو جب انسان گناہ کو چھوڑتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے گناہ چھوڑنے میں، تو اس پر بھی انسان کو صبر کرنی چاہیے۔ اور جب کوئی مصیبت پریشانی ہو تو یہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حدیث کے اندر ایک اور دعا ہے مصیبت کے وقت پڑھنے کی، صحیح مسلم حدیث نمبر 918، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر صفا مروہ کی سعی کا بھی ذکر کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی انسان اللہ کی نازل کردہ احکام اور باتوں کو چھپائے گا تو اس پر لعنت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان حق بات کو چھپاتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، توحید کی دعوت دی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تم سب کا معبود صرف اور صرف ایک ہے اور وہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سب کا معبود ایک ہے۔ مسلمانوں کا رب بھی اللہ ہے، ہندوؤں کا رب بھی اللہ ہی ہے، کرسچن، یہودی، بدھسٹ اور سکھ جو بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ سب کا حقیقی معبود اور حقیقی رب ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ رب العالمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ کچھ لوگ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو شریک کر کے رکھے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں، ایسے ہی جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن جو مسلمان اور مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اسی جیسی محبت غیر اللہ سے بھی کرتے ہیں تو ایسا انسان شرک کر رہا محبت میں۔ تو محبت میں بھی شرک ہوتا ہے۔ شرک مطلب ساجھیداری ٹھہرانا، کسی کو پارٹنر بنانا۔ تو ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ اگر اللہ جیسی محبت ہم اپنے پیروں سے کرتے ہیں، اپنے اولیاؤں سے کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے کرتے ہیں تو یہ محبت کے اندر شرک ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کیا سورہ بقرہ 166 کے اندر کہ جو پیشوا لوگ ہیں، رہنما، پیشوا، پیر ہے، بڑے بزرگ بنتے ہیں،
جو سیدھے راستے پر نہیں ہیں، بدعت کی طرف لے کے جاتے ہیں، شرک کی طرف لے دین کے نام پر لوگ گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگ قیامت کے دن اپنے پیروکاروں سے، اپنے فالوور سے، اپنے ماننے والوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے، پلٹ کر دیکھیں گے بھی نہیں۔ یہ حالت دیکھ کر مریدوں کو، فالوورز کو، ماننے والوں کو بہت دکھ ہوگا، پریشانی ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم دنیا میں ایسے اس سے بیزار ہو جائیں گے جیسا کہ یہ آج ہم سے منہ موڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہا کہ نہیں، اب جہنم سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا اور کوئی بھی دنیا میں واپس نہیں جائے۔ تو اس میں عبرت ہے بدعتیوں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو آنکھ بند کر کے اپنے پیروں کو، مریدوں کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، اپنے مذہبی رہنما کو آنکھ بند کر کے اس کی ہر بات کو پتھر کی لکیر مان لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آنکھ کھلنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے اور کتاب و سنت کی روشنی میں وہ عمل کریں، کیونکہ اس کے یہ پیر، ان کے بزرگ اور ان کے یہ سردار انہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کا ذکر کیا کہ مسلمانوں تم رزق حلال پاک روزی ہی کھانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ تو مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں، اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے تھے۔ دیکھیے آج بھی بہت سے لوگ یہی جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں یا خاندان والے کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ تو یہ جواب یہ مشرکین کا جواب تھا۔ مسلمانوں کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جو کتاب و سنت میں بات ہے، قرآن و حدیث میں، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا کہ مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اسی طرح وہ چیز بھی حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کیا جائے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرے، وہ جانور حرام۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی چیز بھی، جیسے مٹھائی ہے یا کوئی بھی چیز ہے، پکوان ہے، کھانا پینا ہے، گوشت ہے، اور بھی کوئی چیز ہے، اگر انسان غیر اللہ کے نام کی نیاز نکالتا ہے، غیر اللہ کے نام کا نظر مان کے اگر بانٹتا ہے تو وہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے کہا اللہ کے علاوہ غیر اللہ کسی اور کے نام پر پیش کیا جائے تو وہ اس کا کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تو نظر و نیاز ماننا عبادت ہے۔ اگر کسی کو نیاز ماننی ہے، نظر ماننا، تو اللہ کے نام کی مانے، بس اللہ کے نام کی، بزرگوں کے نام کی، اولیاءوں کے نام کی، اللہ کے نیک بندوں کے نام کی نظر و نیاز ماننا یہ سراسر حرام ہے، غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ملعون من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے جو ذبح کرے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد نماز کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے اسی طرح سے قصاص کا بیان ہوا، قصاص کہ قتل کے بدلے قتل، کوئی کسی کو مار دے تو اس کی سزا یہ ہے کہ قاتل کو بھی قتل کیا جائے۔ اگر کوئی بہت بوڑھی ہے، ضعیف ہے، مثلا مثال کے طور پر کوئی ساس ہے، بہو جوان ہے، قتل کر دے بوڑھی کو، وہ 90 سال کی ہے، 100 سال کی بوڑھی ہے، تو قتل ہونے کے بعد کوئی یہ نہیں کہے کہ ارے بوڑھی کے بدلے جوان بہو کو کیسے قتل کریں گے، نہیں، قتل کیا جائے گا۔ جب تک انسان کے جسم میں روح باقی ہے، جان باقی ہے، اگر اس کو مار دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے اس جوان شخص کو بھی مارا جائے گا۔ اگر کوئی انسان ایک چھوٹے بچے کو، 1 سال کے بچے کو اگر مار دے کوئی مرد، تو اس جوان مرد کو بھی ایک چھوٹے معصوم بچے کے بدلے مارا جائے گا۔ یہ ہے قصاص اسلام کے اندر کہ جان کے بدلے جان ہے، تاکہ لوگوں کی جان محفوظ رہے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی کی جان نہیں لے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دوسرے پارے کے اندر روزے کے بہت سے احکام اور مسائل بیان کیے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 185 کے اندر۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی کہا وصیت کے بارے میں کہ وفات پانے والا، مرنے والا رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ اسی طرح اس کے اندر اس بات کا بھی بیان ہے کہ قرآن مجید کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر دعا کرنے کا بھی حکم ہے کہ جو انسان اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اس دوسرے پارے کے اندر اعتکاف کا بھی ذکر ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف صرف مسجدوں میں ہے۔ آج لاک ڈاؤن ہے، بندی ہے، اگر کوئی چاہے کہ ہم گھروں کے اندر اعتکاف کرنا صحیح ہے، نہیں ہے۔ گھر کے اندر مرد بھی اعتکاف نہیں کر سکتے
عورت بھی اعتکاف نہیں کر سکتی ہے، نہ اس سال نہ کبھی بھی۔ اگر کسی کو اعتکاف کرنے ہے تو صرف مسجد میں، اگر انتظام نہیں ہے تو صبر کرے، لیکن گھروں کے اندر اعتکاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ باطل طریقے سے انسان کسی کا مال نہ کھائے، چھین کر کے ہو، دھوکہ دے کر کے ہو، ٹھگ کر کے ہو، بیوقوف بنا کر کے ہو، ناجائز طریقے سے بھی کوئی بھی طریقہ ہو، باطل طریقے سے کسی کا مال کھانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا، صحابہ کرام کو، کہ وہ ان سے لڑیں، ان لوگوں سے جو مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ پہلی پرمیشن تھی، یہ پہلی آیت ہے جب مسلمانوں کو حکم ہوا کہ وہ کافروں سے جنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ مکی زندگی میں صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف صبر کرتے رہے، جھیلتے رہے، لیکن جب مدینہ کے آنے کے بعد کچھ قوت ملی، طاقت ملی مسلمانوں کو، تو اللہ نے پھر پرمیشن دی کہ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلے، لیکن مکہ والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا اور روک دیا، اور یہ طے ہوا کہ آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں اور صرف 3 دن ہی مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس دوسرے پارے کے اندر حج اور عمرہ کے بہت سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 196، اس کے اندر ایک بہت عظیم دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے اندر ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے آیت نمبر 207 کے تحت کہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ جب وہ مسلمان ہوئے اور نبی کے پاس جانا چاہ رہے تھے تو کافروں نے ان کے مال کو روک لیا اور کہا کہ تم اپنا مال لے کر نہیں جا سکتے۔ تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے مال کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچ گئے۔ اسی طرح ایک عظیم آیت یہاں یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آیت نمبر 208، کہ اے مومنو اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ یعنی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہر معاملے میں اسلام کو فالو کرے اور اسلام کے طریقے پر پوری زندگی گزارے۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جب شادی کا معاملہ آتا ہے تو منمانی کرتے ہیں، روشن خیال لوگ ہیں، ہندوانہ غیر مسلموں کے رسم و رواج کیا کیا لوگ کرتے ہیں، شرکیہ بدعت کا کام یا شرک کا کام، یا غیر مسلموں کی مشابہت، فضول خرچی، رسم و رواج، باراتی جہیز، یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شادی میں بارات نہیں لے گئے اور کبھی جہیز نہیں لیا، اور کبھی مہندی اور یہ ہلدی کی طرح طرح کے جو رسم و رواج ہیں کبھی ان لوگوں نے نہیں کیا۔ مسلمانوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ استغفار کریں اور اپنی پوری زندگی کو اسلام کے طریقے پر گزاریں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک تقریباً 10 صدیاں گزر گئیں۔ انسان، مسلمان لوگ سب کے سب توحید پر تھے، اس کے بعد سے توحید میں لوگوں میں بگاڑ آیا اور پھر لوگ شرک کرنے لگ گئے۔ آیت نمبر 214 کے اندر ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ کیا سمجھتے کہ ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تم پر وہ حالت نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ تو پچھلی امتوں کو، پچھلے قوم کے مسلمانوں کو بھی بہت زیادہ آزمایا گیا، بہت آزمائش میں ڈالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ مسلمان ایسے بھی گزرے ہیں جن کو آرے سے سر سے لے کر پیر تک چیر دیا گیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو لوہے کی کنگھی سے ان کے جسم پر چلا کر ان کے جسم کو، گوشت کو اور چمڑے کو نکال لیا گیا۔ اللہ اکبر! ایسی تکلیفیں بھی مسلمانوں نے جھیلی ہے، لہذا آج بھی مسلمانوں کو تکلیف کے معاملے میں، یہ تکلیف کے حالات میں صبر کرنی چاہیے، اور انسان اپنے دین سے یا ایمان سے نہ پھرے یا پیچھے نہ ہٹے، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے آخرت ہے، وہاں آرام ہے، سکون ہے، اللہ اتنی نعمتیں دے گا کہ انسان دنیا کی ساری تکلیف اور پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ شراب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، جب پوچھا گیا تو اللہ نے کہا کہ شراب یہ گناہ کا کام ہے، اگرچہ اس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہے۔ تو شراب 3 اسٹیپ میں حرام، یہاں سے اللہ نے کہا گناہ ہے، دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، اور تیسری مرتبہ میں اللہ نے جب آیت نازل فرمائی تب کہا کہ شراب حرام ہے۔
اسی طرح اس کے اندر ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی عورت، کوئی بھی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم سے، کسی نان مسلم سے شادی نہیں کر سکتی. کوئی ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہندو کافر ہے، مشرک ہے، تو کسی مشرک کی شادی مسلمان عورت سے یا مسلمان لڑکی سے شادی نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک مسئلہ حیض کا بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ حیض کی حالت میں انسان ہم بستری نہ کرے، جمع صحبت حیض کی حالت میں، ماہواری کی حالت میں نہیں کر سکتی، حرام ہے، جائز نہیں ہے. اسی طرح بیوی کے پچھلے شرمگاہ میں، پیخانے کے راستے میں بھی ہم بستری کرنا، صحبت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے حیض کی حالت ہو یا کبھی بھی ہو. پچھلے شرمگاہ میں، پیخانے کے راستے میں ہم بستری کرنا، صحبت کرنا، جمع کرنا، یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ لعنتی کام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پارے کے اندر طلاق کے مسائل کو بیان کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لعن اللہ المحلل والمحلل له، کہ اللہ کی لعنت و حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی. یعنی اگر کسی کا 3 طلاق ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ 1 رات کے لیے یا 2 رات کے لیے یا 1 گھنٹے کے لیے کسی سے شادی کرا دیتے ہیں، ہیلا بہانہ کراتے ہیں. تو یہ غلط ہے، یہ ناجائز حرام ہے. اگر کسی سے شادی ہوگی تو ہمیشہ کے لیے، لیکن 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، 1 ہفتے کے لیے ایگریمنٹ کرا کے، بات کرا کے، میٹنگ کر کے شادی کرانا، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے اندر دودھ پلانے کی مدت کو بھی بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ مدت دودھ پلانے کی 2 سال ہے، یعنی 2 سال سے زیادہ کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، لیکن 2 سال سے پہلے اگر دودھ چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتی ہے. جو بیوہ عورت ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت ہوگی 4 مہینے 10 دن. بیوہ عورت کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. اور اگر وہ بیوہ حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو بچہ کے پیدا ہونے تک اس کی عدت ہے. بچہ جب پیدا ہو جائے گا تب وہ اگر چاہے تو وہ شادی کر سکتی ہے. تو بیوہ کو حق ہے عدت گزارنے کے بعد دوسری شادی وہ کر سکتی ہے، اسلام میں اس کی پوری گنجائش ہے. مہر کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے، اور یہ مہر، حق کے مہر عورتوں کا حق ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے، اس کو لینا چاہیے. گاؤں دیہات میں جو عورتیں شرماتی یا ڈرتی ہے اس کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حق ہے. اللہ نے مہر کے بارے میں کئی آیتوں میں ذکر کیا ہے، یہ عورتوں کا حق ہے. نماز کا اہتمام کرنے کا بھی اللہ نے حکم دیا، اور کئی جگہ اللہ نے بیان فرمایا، تاکید حکم دیا کہ مسلمانوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی حفاظت کرو. اس دوسرے پارے کے اندر 2 آیتیں ایسی ہیں جس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. پہلی آیت نمبر 180 ہے، جس میں یہ ہے کہ انسان مرتے وقت اپنے ماں باپ کے لیے وصیت کر دے. تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، کیونکہ میراث والی آیت آ چکی ہے، ماں باپ کا حق مقرر کر دیا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی بھی وارث کے لیے وصیت کرنا درست نہیں. تو ماں باپ ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو، جو وارثین ہیں، وارث ہیں، اس کے لیے وصیت کرنا درست نہیں ہے. یعنی انسان مرنے والا کیا کر جائے کہ کچھ زمین میرے بیٹا کو دے دو، 1 گھر میری بیوی کو دے دو، یہ فلاں پیسہ میری ماں کو دے دو، تو یہ صحیح نہیں ہے. کسی بھی وارث کے لیے وصیت کرنا درست نہیں ہے. لیکن جو وارث نہیں ہے، جو دوسرے رشتہ دار ہیں یا پڑوسی ہیں یا غریب ہے، تو ان کو وصیت کر سکتے ہیں. دوسری آیت نمبر 240 ہے، جس میں یہ ذکر تھا، یہ شروعاتی آیت تھی، جب انسان وفات پانے لگے تو اپنی بیوی کے لیے وصیت کر دے کہ وہ سال بھر تک اس کے مال سے، اپنے یعنی شوہر کے مال سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، کوئی اس کو گھر سے نہ نکالے. لیکن یہ آیت کا حکم بھی منسوخ ہو گیا دوسری آیت کے ذریعے. اس میں بھی میراث ترکہ کی آیت آئی، بیوی کا بھی حق مقرر کیا گیا، اور عدت بھی بتا دی گئی کہ شوہر کی وفات کے بعد وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کے بعد وہ چاہے، اگر وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اخیر میں، اس پارے کے اخیر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے کچھ مدت کے بعد ہی ایک واقعہ پیش آیا کہ مسلمانوں کی فوج کے ساتھ جنگ ہوئی، کافروں کی فوج کی. مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر تھے، چیف کمانڈر تھے طالوت، اور اس میں
داؤد علیہ السلام بھی تھے، لیکن ابھی تک ایک سالار کی سپہ سالار کی حیثیت سے تھے، ابھی تک داؤد علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے۔ تو طالوت علیہ السلام طالوت پیغمبر نہیں تھے، ایک بادشاہ تھے وہ۔ طالوت مسلمانوں کے کمانڈر تھے، اور کافروں کا کمانڈر جالوت تھا، جیم سے جالوت، کافروں کا کمانڈر تھا۔ تو مسلمانوں اور کافروں کے بیچ میں جنگ ہوئی۔ مسلمان بہت کم تھے، تھوڑے تھے، اور کافر بہت زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، مسلمان یہ جنگ جیت گئے، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس جنگ کے پھر بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبی بنایا۔ تو طالوت طا سے یہ بادشاہ تھے مسلمانوں کے کمانڈر تھے۔ تو یہ جنگ مسلمان جیت گئے۔ تو دیکھیے پورے پارے میں کہیں بیان نہیں تھا بنی اسرائیل کا، لیکن اس پارے کے آخر میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ واقعہ طالوت کا جالوت کا پہلے کا ہے، ہزاروں سال پہلے کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے چند یا کچھ مدت کے بعد کا یہ ہے۔ تو ہزاروں سال پہلے کا واقعہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ انسان کو؟ تو یہ اللہ ہی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ پیغمبر ہے، نبی ہے، رسول ہے، ان کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ واقعہ پیش کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس دوسرے پارے کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ پہلے پارے میں یہ تھا کہ پہلے پارے میں زیادہ تر جو باتیں تھیں وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس دوسرے پارے میں تقریباً پوری باتیں اس امت محمدیہ کے لیے تھی، یا کچھ باتیں مکہ کے بارے میں، اور زیادہ تر باتیں احکام و مسائل تھے مسلمانوں کے لیے، اور آخر میں بس ایک واقعہ بنی اسرائیل کا ذکر کر کے اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، قرآن کے اندر تدبر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔